عزیز ساتھیوں، یہاں علاقے کے مشہور اور قدیم ترین بزرگ ہم سب کے سرپرست جناب قاری نعیم الدین صاحب قدوہ تشریف رکھتے ہیں۔ وہ سماج کے بڑے ماہر اور رگ و ریشے سے واقف ہیں۔ ان کے سامنے میں زیادہ لفظ نہیں کر سکتا، البتہ 1 منٹ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک غیر مسلم بڑے ملک کے لیڈر کا بیان آیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلمان برادری شادی کے رسم و رواج میں اب آہستہ آہستہ ہمارے طور طریقے اور ہمارے رسم رواج اور ریت پر چلے آ رہے ہیں، جو ان کے آباء و اجداد اور پرکھوں کا طور طریقہ تھا۔ یہ بڑی اچھی پہل اور بڑی اچھی خوبصورتی تبدیلی آ رہی ہے، یہ بڑا اچھا ہے، قابل مبارکباد۔ جس دن میں نے یہ ویڈیو سنی اور ان کا یہ بیان سنا، شرم سے سر جھک گیا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپنے وطن میں اپنے مذہب پر، اپنے دین پر، اپنی سنت و شریعت پر اور قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے، علماء نے اور اکابرین علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، مظاہر و ندوہ قائم کیا، ملی جماعتیں قائم کی، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، سنت اور شریعت کی تبلیغ اور بقا کے لیے گاؤں گاؤں، گھر گھر، محلے محلے دین کے مدرسے، مکتب، مسجدیں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم کیا۔ ہم اس کو چھوڑ کر برادران وطن کے طور طریقے کو اپنا رہے، اس لیے ہماری شادیوں میں لین دین، ہماری شادیوں میں بھوج بارات، ہماری شادیوں کے اندر بینڈ باجے، ہماری شادیوں میں وہ طور طریقے جو ہندوانہ، مشرکانہ، کافرانہ اعمال جیسے، اب ہماری شادی میں ایک ہلدی کی رسم آئی ہے، اتنے مضبوطی کے ساتھ یہ پکڑ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نیو جنریشن کی یہ شاندار خوبصورت ایک لانچ پروگرام کیا گیا ہے، ہر بندہ پیلے کپڑے میں بندہ اور بندی نظر آ رہا ہے۔ مطلب آہستہ آہستہ ہم اسی رنگ میں رنگنے چلے جا رہے ہیں جو غیروں کے طور طریقے تھے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، قوم خودکشی کرنے پہ تیار ہے۔ نکاح کو آسان بنائیے، مسنون بنائیے، سنت بنائیے اور بزرگوں کے طور طریقے پر عمل کریے، اکابر علماء کی باتوں کو سنیے اور سمجھیے، ورنہ تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہ بھی جو چھوٹی سی مجلس منعقد ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ اس کو بھی منعقد کرنا چھوڑ دیں گے، علماء سے نکاح پڑھانا بھی چھوڑ دیں گے، مولوی اور مفتی اور قاضی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، یہ سب کچھ طے کر کے چلے جائیں گے، کورٹ کے اندر 2 گواہ کو لے کے وہیں رجسٹرڈ کرا لیں گے اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑیں گے، گھر چلے آئیں گے۔ پھر ان ٹوپی اور کرتا اور پاجامہ والوں کا قرآن اور حدیث اور سنت اور شریعت کو بتانے والے میں لوگ کو آنے نہیں دیں گے۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ جو کمیاں ہوئی اور کوتاہیاں ہوئی، اللہ اس کو معاف فرمائے، جو لغزشیں ہوئیں اللہ اس کو معاف فرمائے۔ جس نکاح میں ہم لوگ آئے ہیں، بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ یہ نکاح کی مجلس سجائی گئی، آنے والے مہمانان کرام اور یہاں شرکا سب ایک عزم لیں کہ نکاح مختصر ہو، آسان ہو اور مسنون ہو۔ ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے یو پی کے بارے میں نکاح کا حوالہ اور دربھنگا کے بارے میں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے میں اعظم گڑھ سے ایک نکاح میں آیا، میرے استاذ کے بیٹے کا نکاح تھا، اور میرے استاد نے مجھ کو بچپن میں جب میں 10 سال کا تھا، میرے استاد نے مجھے بلایا تھا اپنے بیٹے کے نکاح میں۔ تو جب ظہر کے بعد بارات جانے کی نوبت آئی تو مجھے کہا گیا کہ مفتی صاحب آپ کو بھی چلنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو بارات میں جاتا نہیں ہوں، استاد صاحب آپ نے دعوت دی ہے، میں ارریہ سے اعظم گڑھ آیا ہوں لیکن بارات نہیں جاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ بابا کم سے کم تم اتنا تو کرو، کھڑے تو رہنا، دیکھنا تو بارات کیسے جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ تو ہم نے کہا کہ چلیے ٹھیک ہے، استاد صاحب میں رہا۔ ظہر کے نماز کے بعد جب تک 3 بج رہا ہے، مسجد کے سامنے میں ہمارے استاد صاحب کا گھر تھا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بندہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، قطار ہی نہیں ہے، گاڑی پہ پھول پتی کار پہ لگی ہی نہیں ہے، پٹاخے بج ہی نہیں رہے، اور لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے آ ہی نہیں رہے، کب جائیں گے یہ لوگ؟ اب بولا کہ نہیں وہ سب 3 بجے جانا ہے، اب تسلی رکھو جانا ہے آپ کو۔ 3 بجا، 1 کار آ کے لگی، صرف 1 کار آئی اور کچھ بھی اس پہ پھول پتی نہیں تھی، بس ایسا لگتا تھا کہ مطلب دھلا اڑا کر کے صاف کر کے وہ کار لائی گئی،
لڑکا میرے سامنے لایا گیا، ان کے نانا اور دادا بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ٹوپی لیے ہوئے تھے، کہا کہ مفتی صاحب چلو یہ ٹوپی رکھنا۔ تو میں نے اور ان کے بزرگوں نے ٹوپی رکھی، بس یہ سنت کی جو ٹوپی ہم پہنے ہیں، ہاتھ سر پہ رکھ دی اور کہا کہ چلو چلو بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ گئے، جا کے بیٹھے، اور میرے خیال سے 12-14 لوگ، 15-20 لوگ مشکل سے سب، وہ گاڑی آگے آگے گئی، گاؤں میں شادی تھی، اور پیچھے سب اپنے ہاتھ میں پیدل بینا لیے ہوئے پنکھا ہانکتے ہوئے چلے گئے، اور 20 منٹ میں نکاح ہوا، اور سب کھا پی کر کے مغرب سے پہلے چلے آئے، رخصتی بھی ہو گئی، یہ نکاح ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ تو بارات ہی نہیں ہوئی، کوئی رسم اور رواج ہی نہیں ہوا، اور رخصتی مغرب کے وقت ہو گئی، الحمدللہ۔ تو یہ نکاح کا نمونہ میں بھی 1 ہفتہ پہلے آیا ہوں۔ ہم کو اور آپ کو بھی اس پہ طور طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیٹ ہو رہا ہے، میں نکاح پڑھانے کے لیے ہمارے رشتہ دار میں جنازہ ہے، لیکن میں اس نکاح کے لیے کہ یہ بچی میری شاگردہ ہے انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے میری بھانجی کا جنازہ آ رہا ہے دہلی سے، کسیلا میں، ترکیلی میں شادی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ بارات والے آئیں گے، نکاح ہوگا، لیکن ان کے پاس وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ آئیں گے مغرب کے وقت میں، اور قاضی پہ فورس کریں گے کہ بولو مت، دیر ہو رہی ہے اور جلدی کام کرو تم، ہمارا ٹائم قیمتی ہے، مولوی کا، قاضی کا اور لڑکی والوں کا وقت کی قیمت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے وقت کا خیال کریے، لڑکی والے چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں، وقت کا خیال ہر جگہ کرنا چاہیے، اور مختصر طور پہ نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کو